الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذوالحجہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج عید الاضحیٰ کے بعد پہلا جمعۃ المبارک ہے. 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ آتی ہے اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو یعنی عید کے 8 دن بعد خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک الگ عظمت اور شان اور حیثیت رکھنے والے صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہوئی اور انہیں بہت ہی بے دردی کے ساتھ، انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اس لیے آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ ایک ہے قربانی جو ہم نے بھی کی 10 ذوالحجہ کو، وہ ہوتی ہے کسی جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنا. کسی جانور کو ذبح کرنا، اس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے اور انسان کا وقت بھی خرچ ہوتا ہے. اور ایک ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا. ایک ہے کسی جانور کو ذبح کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، یہ ایک قربانی ہوتی ہے. اور ایک ہے اپنی جان کو پیش کر دینا
اسے کہتے ہیں شہادت. اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت. تو مسلمان کو اللہ رب العزت نے دونوں قسم کی قربانی کا حکم دیا ہے، ایک جانور کی قربانی کا اور ایک اپنی قربانی جسے ہم شہادت کہتے ہیں اس کا بھی. اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری جان اگر اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لگ جائے اور میری جان اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلی جائے تو میرے لیے یہ کوئی شہادت سے کم نہیں ہے. یہ بات ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے. اور پھر ایک اور بات، ایک ہوتا ہے ایک عام آدمی جو کہ غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کی طاقت کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، وہ آدمی، اس آدمی کے لیے جان دینا، اپنی جان کو قربان کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنے حساب کتاب کا مالک نہیں ہوتا، یا وہ اتنا زیادہ جو ہے نا آرام و آسائش میں نہیں رہتا، تو اس کے لیے جان دینا بڑا آسان ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جو کہ بہت زیادہ مالدار بھی ہو، بہت بڑا کاروباری بھی ہو اور اس کے پاس بہت کچھ ہو. تو اس آدمی کے لیے جان قربان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بظاہر، کیونکہ ایک اصول ہے شریعت کا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، مثال کے طور پر چوری کرتا ہے، کوئی اور غلط کام کرتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے، جو شرعی اصول ہے، کہ جو حاکم ہو، جو بادشاہ ہو، وہ اس کو سزا دے کہ اس نے یہ غلط کام کیا. تو بادشاہ کو کیا حکم ہے کہ یہ اس کو سزا دے کیونکہ غلط کام کیا ہے. لیکن ایک آدمی، عام آدمی شرعی طور پر، اصولی طور پر یہی بات ہے کہ بادشاہ اس کو سزا دے، کسی نے غلط کام کیا بادشاہ سزا دے. لیکن اب اگر آپ یہ بات بتائیں بادشاہ کے لیے سزا دینا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس نے صرف ایک آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے کہ اس کو سزا دو. یعنی بادشاہ کے لیے جان لینا بہت آسان کام ہے، لیکن خود اپنی جان قربان کرنا یہ بادشاہ کے لیے بہت مشکل ہے. کسی کی جان لینا یہ بادشاہ کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن کسی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کی، دین کے لیے اپنی جان قربان کی، دین کے لیے. یہ بڑے دل جگرے کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے نا، بادشاہ کی بنسبت اس کے لیے جان قربان کرنا آسان ہے، لیکن اگر میں اور آپ اپنے آپ کو طور پر دیکھیں، ہم دوسرے کے لیے تو بات کریں گے، ہمارے لیے جان قربان کرنا بڑا مشکل ہے. جان بہت بڑی چیز ہے. انسان ساری زندگی پیسہ کماتا ہے، پیسے سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی وقت میں اس کی جان پھنس جائے، اسے پتہ ہو کہ اب مجھے مار دیا جائے گا، اور اگر مجھے بچنے کے لیے اسے پتہ ہو کہ اپنی ساری دولت بھی دینی پڑے، تو وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنی ساری دولت دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو شریعت میں اسلام کے لیے جان قربان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں حالیہ دنوں میں پشاور میں جو نوجوان حافظ قرآن غازی خالد، اس نے یہ جو کام کیا، ایک گستاخ رسول کو اس نے جو قتل کیا، تو یہ جان کی قربانی دینے والی بات ہے، کیونکہ اسے پہلے پتہ تھا. میں اور آپ اگر ایسا قدم اٹھاتے ہیں، ہمیں پہلے پتہ ہے کہ بھئی عدالت جب ایک گستاخ کو سزا نہیں دے رہی، تو اگر میں اس پر بات کروں گا، اگر میں اس کو جو ہے نا جی کچھ کہوں گا یا میں اسے نقصان پہنچاؤں گا، تو لازمی طور پر مجھے نہیں چھوڑا جائے گا. تو وہ اپنے گھر سے گویا کہ کفن پہن کر آیا، گھر سے. تو یہ ایک بڑی دل جگرے کی بات ہوتی ہے، بڑے دل جگرے کی. اس لیے اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کا ایک شوق جذبہ دیکھیے، ان کے گھر والوں کو جا کر مکمل طور پر اعتماد دلایا جا رہا ہے. اور اس موقع پر عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو ہمارا وکیل طبقہ ہے، انہیں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وکیل جو ہے وہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، غریب کا ساتھ نہیں دیتے. ہر طبقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ اس موقع پر دیکھیں، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے، ہر آدمی کہ وکیلوں نے بڑھ چڑھ کر، اور اس سے بڑھ کر وکیلوں کے جذبے کا اور ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وکیلوں نے اعلان کیا ہم اس کا کیس لڑنے کے لیے بالکل فری تیار ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیں گے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی وکیل
جو گستاخ واصل جہنم ہوا اس کا کیس لڑنے کے لیے کوئی وکیل تیار نہیں، ابھی تک کیس لڑنے کے لیے کوئی نہیں آیا. یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ. تو بہرحال میں نے جو بات عرض کی کہ ایک بادشاہ کے لیے جان لینا بڑا آسان ہے، کیونکہ اسے شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سزا دو، اس کو سزا دو. تو سزا دینا اس کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن خود اپنے آپ کو قربان کرنا دین کے لیے بڑی مشکل ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ان کے بارے میں بتا دوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 47 سال پہلے پیدا ہوئے. ہجرت نبی سے 47 سال، جو ہم کہتے ہیں نا جی ہجری کا سال گنا جاتا ہے 1441 ہجری. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی اس وقت سے یہ ہجری سال شروع ہوا، سن ہجری. تو اس سے 47 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ بڑا ہی عجیب رشتہ جو شاید اکثر لوگوں کو پتہ نہ ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی، یعنی ان کی والدہ کی والدہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عثمان کے کیا لگے؟ نانا لگے نا رشتے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگے؟ حضرت عثمان کے رشتے میں ماموں لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے رشتے میں ماموں لگے. اور حضرت عثمان کی نانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یہ دونوں جڑواں بہن بھائی تھے. جڑواں ایک ہوتا ہے نا بڑا چھوٹا، جڑواں بہن بھائی تھے. تو حضرت عثمان سے اتنی قریبی رشتہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنی قریبی رشتہ داری ہے. حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ بھانجے لگتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر 5ویں پشت پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے وہ آبا و اجداد میں عبد مناف کا نام آتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے جو دادا تھے ان کا نام تھا ہاشم اور ان کے والد کا نام تھا عبد مناف. تو وہ جو عبد مناف ہیں وہاں پر آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور وہ حضرت عثمان کی 5ویں پشت ہے. اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھنے والے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں جو صحابہ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. اور اپنے محاصرے کے دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو بتایا کہ میں مسلمان ہونے والے مردوں میں سے 4تھے نمبر پر ہوں، یعنی 4تھے نمبر پر میں مسلمان ہوا ہوں. سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا. اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں سے اسلام قبول کیا. بہرحال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو حضرت عثمان کا تعلق کا ہمیں پتہ چلا ہے حضرت عثمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریبی تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جتنا ان کے پاس مال تھا، جب بھی کسی بھی موقع پر ضرورت پڑی مال خرچ کرنے کی تو سب صحابہ میں سے بڑھ چڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے. اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اعزاز ان کا خود بیان فرمایا جو اللہ نے ان کو عطا کیا. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، ہر نبی کے ساتھ ایک دوست ہوگا، جنت میں ایک ساتھی ہوگا. وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور میرا جنت میں ساتھی حضرت عثمان ہوگا، یعنی حضرت عثمان جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا اعزاز. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں صحابہ اکرام تشریف فرما ہے. لمبی روایت ہے، میں مفہوماً عرض کرتا ہوں. صحابہ اکرام تشریف فرمائے جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن زبیر، صحابہ یہ تشریف فرما ہیں. یہ صحابہ وہاں تشریف فرما ہیں. تو جب بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دوست کے ساتھ بیٹھ جائے. یعنی ہر آدمی جس کا زیادہ کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اپنی حیثیت والے آدمی کے ساتھ بیٹھے. سب صحابہ اٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے لگے. حضرت عثمان کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضرت عثمان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تو میرا ساتھی. اتنا اعزاز اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرما رہے ہیں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں ایک جگہ پر، اور وہاں پر صحابہ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور جو صحابی آ جاتا اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا. تو ایک مرتبہ دروازہ کھٹکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور جو بندہ آیا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. جو میرا صحابی آیا ہے دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت دے دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے. حضرت عثمان سامنے کھڑے تھے. یعنی آپ سوچیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی. اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے، وہ میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بغیر فرما دیا کہ یہاں پر کون ہے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ جنتی ہے. یہ کیسے پتا چلا؟ تو یہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. غیب کا علم اگر کوئی بعض حضرات اس سے یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے. یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ مقام بہت اعلیٰ ہے، کوئی نبی بھی آپ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن ہر ذرے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا وہ کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں، سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. لیکن بعض اوقات کسی بات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تھی، اللہ پاک وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتا دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات اللہ رب العزت پہنچا دیا کرتے تھے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے طور پر یہ بات پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان تشریف لائے ہیں. بہرحال یعنی یہ رتبہ اور مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کو اللہ رب العزت نے اور کتنا رتبہ اور مقام عطا فرمایا. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کی نیکیاں ان سے سبقت کر گئی، یعنی ان کی نیکیاں بہت آگے بڑھ چکی ہیں، نیکیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اولئک عنہا مبعدون، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جہنم سے بہت دور ہیں، یہ آگ سے بہت زیادہ دور ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک صحابی نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے چھری ہاتھ میں تھی اور جو ہے وہ جگہ کو تھوڑا سا کھود رہے تھے، زمین کو تھوڑا سا کھود رہے تھے، اور یہ آیت پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ آیت حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے. یعنی انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا، اتنی نیکیاں کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو جہنم سے دور فرما لیا، ان کی نیکیاں سبقت فرما گئیں. اور ایک غزوے کے موقع پر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے آپ لائیں، آ کر جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جنگ کے لیے جانا ہے تو آپ جتنی امداد کر سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کریں. تو سب صحابہ لے کر آئے مال. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بعض روایت میں آتا ہے کہ 300 اونٹ دیے، بعض روایات میں کم زیادہ بھی آتا ہے، وہ سامان سے لدے ہوئے لا کر دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مال لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو ایسے ہاتھوں میں اٹھاتے تھے، صحابہ نقل فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی ان کا کوئی بھی عمل ان کو جہنم کی طرف نہیں لے جائے گا. اللہ ان کے
ہر کام سے اللہ رب العزت اگر کوئی معمولی چیز سے غلطی بھی ہوگی تو درگزر فرما دیں گے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربت سے اور دین کی اس خدمت سے اللہ نے کیا رتبہ عطا کیا. کیا رتبہ حضرت عثمان کا میں بیان کروں کہ آپ حضرات نے حدیث سن رکھی ہے کہ ایک حافظ قرآن جب حافظ بن جاتا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ جب جنت میں جائے گا تو اپنے ساتھ اپنے خاندان سے کتنے آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا؟ 10 آدمیوں کو، ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اسی طرح عالم کے بارے میں 40 آدمیوں کا آتا ہے، بعض روایات میں 70 کا ذکر ہے. اس طرح حاجی کے بارے میں ذکر ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70,000 آدمیوں کی شفاعت کا حکم ہوگا. 70,000 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن 70,000 ایسے آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا سکیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. آپ سوچئے کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا. کتنے آدمی؟ 70,000 آدمی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا اللہ رب العزت ان کو اجازت عطا فرمائیں گے 70,000 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کی. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو کتنا مقام اور کتنا رتبہ عطا فرمایا. انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی اس پر تفصیل سے بات کروں گا. ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے ایک بہت سی ایسی چیزیں عطا فرمائی جو کہ بعض صحابہ کو اور صحابوں کو نہیں ملی. ہر صحابی کا ایک الگ رتبہ ہے، ہر صحابی کا ایک الگ مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی ایک ایسا پھول ہے جس کی خوشبو الگ ہے، لیکن ہر صحابی کو کچھ ایسی خاصیتیں ملی ہیں جو کہ دوسروں کو نہیں ملی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کا اعزاز ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے، کسی عورت سے، تو اس کی بہن کے ساتھ اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زوجہ محترمہ وفات پا گئی. جب پہلی زوجہ محترمہ وفات پا گئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. اور جب وہ بھی وفات پا گئی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی 100 بیٹیاں تو میں ایک کے مرنے کے بعد دوسری تیرے نکاح میں دیتا جاتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. جب نکاح ہوا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور ان کو بتایا تو وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. پھر ان کا وہ شرعی یہ حکم ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں غیر مسلم ہوں، یہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے ہی بالغ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی یہ تو مسلمان ہو گئی. تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں غیر مسلم ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے تو ان کا نکاح وہ رشتہ ختم ہو گیا میاں بیوی کا. اب اگر تو دوسرا بھی نکاح جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا تو پھر ان کا دوبارہ نکاح ہو جائے گا، وہ دوبارہ نکاح پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ میاں بیوی ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ دوسرا آدمی مسلمان نہیں ہوگا تو ان کی آپس میں جدائی ہو جائے گی کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت تھی، لیکن اب وہ اہل کتاب نہیں رہے. اب بھی اگر کوئی اہل کتاب ہو، اس کی خاص شرائط ہے. بہرحال میں اس بات کی طرف نہیں جا رہا، میں نے ایک شرعی مسئلہ آپ کو بتا دیا. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. اب یہ ان کے ساتھ ہی رہیں اور وہ جب وفات پا گئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی. اسی طرح دوسرے نمبر پر جو تھیں حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا. ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح ہوا. اب چوتھی بیٹی جو تھی ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا. تو اب اور کوئی بیٹی تھی نہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذی النورین کہا جاتا ہے
تو ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے دو نوروں والا. تو دو نور کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، یعنی ان کو اللہ کے نبی نے اپنی دو بیٹیاں عطا فرمائی، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. عرب لوگوں میں عام طور پر نام سے پکارنے کا بہت کم رواج ہے، وہ نام سے نہیں پکارتے، وہ کنیت سے پکارتے ہیں. تو اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شریف الطبع صحابی تھے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی شراب پی، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی شراب پی، نہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بدکاری کی، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد بدکاری کی، نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کبھی چوری کی، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے چوری کی، نہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کوئی یہ جو عام طور پر لوگ گناہ کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، وہ کام نہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا اور نہ ہی میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کی عام طور پر جو ان کو پکارا جاتا تھا ابو عمر کہہ کر پکارا جاتا تھا. ان کا جب بیٹا ہوا حضرت کلثوم سے، اس کا نام عبداللہ تھا، تو ان کو ابو عبداللہ کہا جانا لگا. پھر اس کے بعد جب وہ وفات پا گئی، دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا تو یہ لقب ان کو مل گیا ذوالنورین. تو ابھی تک وہ لقب قائم ہے. انہیں کہا کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین کہا جاتا ہے. وہ کنیت تھی، ابو عبداللہ موجود تھی، لیکن لقب سے پھر پکارے جانے لگا ان کو ذوالنورین کہہ کر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دی، یہی آج کی ہمارے جمعے کا خلاصہ ہے کہ جو وہ حاکم ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، شریعت میں اسے کیا حکم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کو سزا دینے کا حکم ہوتا ہے. تو حاکم کے لیے، بادشاہ کے لیے جان لینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جان دینا بہت مشکل ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بادشاہوں میں سے ہیں، ان مسلمان حاکموں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کوئی جان لینا تو صرف لی نہیں، دی بھی ہے. اگر کافروں کے ساتھ جنگ بھی کی ہے لیکن اپنی جان بھی اسلام کے لیے پیش کی ہے، اور بادشاہ سے ہٹ کر نہیں. ایک ہے بادشاہ سے ہٹ کر، بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے بڑے بڑے بادشاہ ہیں. مصر میں مرسی کتنا بڑا بادشاہ تھا لیکن وہ شہید ہوا بادشاہ سے ہٹنے کے بعد. بادشاہ سے ہٹا پھر جیل میں ڈالا گیا. اسی طرح کئی بادشاہ ہیں، لیکن حضرت عثمان وہ بادشاہ جو بادشاہ کے تخت پر موجود ہیں، جمعے کے خطبے میں ممبر پر موجود ہیں، ممبر پر موجود، وہاں پر ان کے خلاف بغاوت ہوئی، وہاں پر بغاوت ہوئی. اگر وہ وہاں پر چاہتے اپنی جان بچانے کے لیے تو وہ دنیا کو تہس نہس کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.